آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 231 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع سبق کا طلاق کے احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور یہ جو آیات ہیں اب اس موضوع کا تتمہ ہے، یعنی یہ موضوع اب کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، مکمل ہونے جا رہا ہے۔ طلاق، خلا، عدت، اس کے احکامات اب انشاءاللہ مکمل ہونے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں عدت گزر جانے کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے اس پر کچھ لوگ ستاتے ہیں عورتوں کو، انہیں آگے نکاح نہیں کرنے دیتے، یا اسی طرح سے نہ اپنے سے آزاد کرتے ہیں، اور دیگر بھی کئی طرح کی تکالیف دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا وَإِذَا، اور جب طلقتم، طلاق دو تم النساء، عورتوں کو، فبلغن، پس وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنے عدت کو، اپنے مقررہ وقت کو، فامسکوہن، پس یا تو روک لو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او یا پھر سرحوہن، چھوڑ دو ان کو، جدا کر دو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، ولا تمسکوہن، اور مت روکو ان کو، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ زیادتی کرنے کی نیت سے ان کو اپنے پاس روک رکھنا، تکلیف دینا، اس نیت سے ان کو اپنے پاس نہ رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ، یہ یعنی عورتوں کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، فَقَدْ، پس تحقیق، ظَلَمَ، ظلم کیا اس نے، نَفْسَهُ، اپنے آپ پر۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی کو نہیں ستا رہا، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزوا، مذاق، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، وما، اور اس سے، انزل، جو اتارا، علیکم، تمہارے اوپر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے۔ کتاب و حکمت کو نازل فرما کر اللہ نے جو کچھ تمہارے اوپر اتارا ہے اس کے ذریعے تمہیں اچھی نصیحت کر رہا ہے، لہٰذا تم کسی کو ستانے کی غرض سے کوئی موقع تلاش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ، پس وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، مقررہ وقت کو، اجل کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، او یا پھر سَرِّحُوهُنَّ، چھوڑ دو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روکو انہیں، ضِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، سو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ہزوا، مذاق، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، تمہارے اوپر، جو اس نے کی ہے،
یعنی اپنے آپ پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا، یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں جب عدت مکمل ہونے والی ہو، عدت مکمل ہونے والی ہو، یعنی بلغن اجلہن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدت ختم ہو چکی ہو، نہیں، بلکہ ختم ہونے کے قریب ہو۔ تو ایسے میں عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاوند یا تو پھر اپنے پاس اس کو اچھے طریقے سے رکھ لے یا پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دے، لیکن یہ دونوں کام اس شکل میں ہیں جب طلاق رجعی ہوگی۔ کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی، اور طلاق رجعی پہلی دو طلاقیں ہوتی ہیں، پہلی دو طلاقیں ہیں، اور جب تیسری دے چکے ہیں تو پھر کون سی ہو گئی ہے؟ طلاق بائن، طلاق مغلظہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی دو طلاقیں جو ہیں یہ اسے کہا جاتا ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کے اوپر اگر مدت جو عدت والی ہے وہ ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر پہلا خامد جو ہے رجوع کرنا چاہتا ہے عدت گزرنے کے بعد، تو پھر عقد ثانی ہوگا، پھر عقد ثانی ہوگا، اسی مرد کا اسی عورت کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پہلے چانس تھا عدت کے اندر زبانی کلامی رجوع ہو جانا تھا۔ کیا ہو جانا تھا؟ رجوع ہو جانا تھا، اور اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور دو طلاقیں دے دی تھی، اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، اب جرمانے کے طور پر کیا ہوگا؟ عقد ثانی ہوگا، دوبارہ اسی شخص سے نکاح ہوگا اور نئے حق مہر کو طے کرنے کے بعد۔ تو یہ تھا محترم بھائیو عدت پوری ہونے کے بعد جو رد عمل ہے، کرنا کیا ہے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا۔ اور پھر فرمایا عدت کے پوری ہونے پر تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم یا تو رکھ لو یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ رکھنا ہے تو تب بھی اچھے طریقے سے رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو تب بھی اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے۔ اب یہ لفظ جو بے معروف آ رہا ہے، معروف اس کا مطلب ہے دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، تاکہ باقی جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ معروف کا مطلب کیا ہوا؟ اچھے طریقے سے، کیونکہ جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو دونوں خاندانوں میں بڑی دور تک دراڑیں پہنچتی ہیں، دونوں خاندان بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پھر کئی سالوں تک ناراضگیاں اور آپس کے اندر رشتہ داریاں اور آنا جانا سارا کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہیں کہ اگر ایک گھر کے اندر نباہ نہیں ہو سکا، خاوند اور بیوی نے اپنے گھر کو نہیں بسایا، تو اب اس کے اثرات سے باقی سارے کا سارا جو خاندان ہے، 20-30 گھرانے جو ہے وہ متاثر نہ ہوں کم از کم۔ لہٰذا اس اعتبار سے خاوند اور بیوی کو چاہیے کہ وہ عقلمندی کا مظاہرہ کریں، اور یہ رشتہ اگر ٹوٹنے والا ہے، ٹوٹ رہا ہے، تو اس کے اثرات دوسروں کے اوپر نہ پڑیں، بلکہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے گڈ بائی کر کے فارغ ہو جائے، اور دوسروں کو ستانے اور دوسروں کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اس لیے بار بار بے معروف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو رجوع محض ستانے اور نقصان پہنچانے کی خاطر نہیں، چلو سارے فورس کر رہے ہیں تو رجوع کر لیتے ہیں، پھر ستانا بھی ویسے ہی ہے، پریشان کرنا ویسے ہی موجود رہے، ایسا نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور ظلم اور زیادتی اور پھر اسی طرح سے احکام الہی سے مذاق کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ستانے کی غرض سے یا رجوع کرتے ہیں تو گویا جو حق اللہ تعالیٰ نے رجوع کا دیا تھا اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنائیں۔ تو اللہ کی آیات کا مذاق بنانا محترم بھائیو یہ منافقت ہے۔ منافقت سب سے گھٹیا حرکت ہوتی ہے۔
ایک ہے نا کافر اور دوسرا ہے منافق. اور جو منافق ہے نا اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی جو بیسمنٹ ہے نا، سب سے نچلا گڑا بیسمنٹ، اس کے اندر ان کا ٹھکانہ ہوگا. کن لوگوں کا؟ جو منافقین ہیں. تو منافقین ہی زیادہ تر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے. غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے ہوئے ایک منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے، تو ایک صحابی نے سن بھی لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ یہ ایسے ایسے باتیں کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا، پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں مذاق کر رہا تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ میں مذاق کر رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، قل کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتی ہی، کیا اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی تمہارے لیے مذاق کا باعث بن گئی ہیں؟ یا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ہی تمہارے لیے مذاق بن گئی ہیں؟ یعنی یہی چیزیں تمہیں ملی ہیں مذاق کرنے کی، اور کوئی چیزیں مذاق کرنے کی ملی نہیں ہے تمہیں. تو بھائیو، اللہ کی آیات کو مذاق نہیں بنانا، اللہ کے احکامات کو مذاق نہیں بنانا. بہت سارے افعال کے اندر، ویسے تو یہاں پر صرف ایک ہی زمرے کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، کیونکہ ظلم زیادتی کی نیت سے اگر کوئی بندہ رجوع کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے دیے ہوئے اس چانس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن ہمارے دیگر جتنے بھی جملہ معاملات ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی آیات کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، شعائر اللہ کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. مثلا شلوار اگر کوئی بندہ ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے تو دائیں بائیں کے لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ کپڑا تھوڑا سی، ہاں جی، کپڑا نہیں لبا تینوں، ایسے ہے کہ نہیں؟ محترم بھائیو، بڑی بڑی آوازیں اس کے اوپر کستے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا کیا ہے؟ مذاق ہے. اسی طرح سے یہ جو عام طور پر ہم ڈیزائننگ کرتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر، بالوں کے اوپر اور دیگر بہت ساری چیزوں کے اندر جو ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو اللہ کی تخلیق پر ہم راضی نہیں رہتے. تو یہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی آیات اور شعائر اللہ کا مذاق ہے. محترم بھائیو، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے چلے جائیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ اللہ کی آیات کا ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، عملاً، قولاً یا فعلاً. تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے باز آ جائیں جس میں اللہ کی آیات کا مذاق، یعنی اللہ کی آیات جو ہیں یا اللہ کے احکامات مذاق کا نشانہ بن رہے ہوں. اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے حالات کو دیکھو، پہلے معاملات کو دیکھو، اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو، تمہارے اوپر کیا حالات تھے. انسانیت نام کی کوئی چیز تھی کوئی نہیں، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ظلم اس قدر زیادہ تھا، شرارتیں اس قدر زیادہ تھی، لڑائیاں اس قدر زیادہ تھی کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، یہ تو معمول کی بات تھی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیج کر وہ ساری خرافات اور وہ سارے جو ہے نقصانات تمہارے پورے کر دیے، ساری خرافات کو خاتمہ کر دیا، محبتیں عام کر دی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. فرمایا دوسری جگہ پر کہ اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے، اس کے فضل کے ساتھ تم کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. اور دوسری جگہ پر فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر زمین بھر سارے کا سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ، تو لوگوں کے درمیان وہ محبت ڈال نہیں سکتے تھے جو اللہ نے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے محبت ڈالی ہے. محترم بھائیو، یہ نعمت اللہ رب العالمین کی، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. لہٰذا اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہے. ہمارے لیے جو روڈ میپ اللہ نے تیار کیا ہے کتاب و حکمت کی شکل میں، سنت کی شکل میں، ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر چلنا چاہیے. فرمایا اس چیز کو یاد کرو، وہ تمہیں اسی کے ذریعے نصیحت کرتا ہے. تو سب سے بہترین نصیحت کتاب و حکمت ہے. کتاب و حکمت کے ذریعے نصیحت کا جو محترم بھائیو مٹیریل ہونا چاہیے، نصیحت کا جو نصاب ہونا چاہیے، وہ ہے کتاب و سنت. یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے، حدیث مبارکہ ہے.
किताब, अल किताब से मुराद क्या है? कुरान मजीद है, और अल हिकमा से मुराद सुन्नत है, हदीस है। ये पीछे भी मैं इसकी बहुत ज़्यादा तशरीह कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ें देकर भेजा है, एक किताब है और दूसरी सुन्नत है, हदीस मुबारका है। तो फरमाया यइज़ुकुम बिही, अल्लाह भी तुम्हें इनके जरिए नसीहत करता है, और नसीहत करने वालों को भी चाहिए कि वो इसी को निसाब बनाए नसीहत का। जब हम इसको छोड़ देते हैं और दीगर बातों की तरफ चले पड़ते हैं, किसी के कौल अकवाल, किसी के फेल, और मोहतरम भाइयों किसी की अकवाल ज़री, या फिर जो है किसी के फतावा और किसी दूसरी चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, तो उनके अंदर वो असर नहीं होता जो अल्लाह ताला ने किताब और हिकमत के अंदर बयान रखा है। तो भाइयों हमें अपना निसाब इसको बनाना चाहिए। फरमाया वत्तकुल्लाह, और ये सारे काम तब होते हैं जब बंदा अल्लाह ताला से डरता है। तकवा, परहेजगारी, यानी आइली जिंदगी के अंदर भी निजाम तब ही चल सकता है जब आप अल्लाह ताला से डरने वाले हों। और आप देख रहे हैं जितनी भी इबादत हैं, उन सारी इबादत का मोहतरम भाइयों मकसद जो है वो तकवा बयान फरमाया है। रोजे फर्ज किए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम क्या बन जाओ? मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। नमाज फर्ज की, तुम्हें बेहयाई और बुराई से रोकती है, तकवे की फिजा कायम करती है। माल के ऊपर ज़कात को फर्ज किया ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए, तकवा और परहेजगारी तुम्हारे अंदर बढ़ जाए। हज को फर्ज किया तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह के घर के पास जाकर जो शआइर अल्लाह है, अल्लाह की निशानियां है, उनकी ताज़ीम करो, इससे दिलों के अंदर तकवा पैदा होगा। यानी हर जो है नेकी और हर एक इबादत उसका मकसद ही क्या है? तकवा है, परहेजगारी है। फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, वो हर चीज को जानता है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कोई चीज मख्फी नहीं है, वो जमीनों की तहों के अंदर हो, आसमान की वसतों के अंदर हो, पहाड़ों की पेंदे के अंदर हो, किसी भी जगह पर कोई चीज अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। और इंसान के दिल के अंदर जो कुछ है वो भी अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं। लिहाजा किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, सिर्फ आइली जिंदगी में नहीं दीगर मामलात के अंदर भी फरमाया मन दारा, जिसने तकलीफ दी दार अल्लाह, अल्लाह ताला उसको तकलीफ देगा। साफ है हम कितनी तकलीफ दे लेंगे, और फिर जो अल्लाह ने उसके एवज हमें तकलीफ देनी है, क्या ख्याल है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भाइयों किसी को तकलीफ देने से पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। और फिर ये तो बात समझते हैं ना आप कि जो मजलूम है उसकी जो दुआ है वो रद्द नहीं होती, असल में वो दुआ नहीं होती, वो बद्दुआ होती है। मजलूम की क्या होती है? बद्दुआ होती है। तो भाइयों मजलूम की बद्दुआ से बंदे को बचना चाहिए। जिसने तकलीफ दी याद रखे अल्लाह उसको तकलीफ देगा। और मन शाक़ा, और जिसने तंगी की शाक़ अल्लाह, अल्लाह भी उसके लिए तंगी कर देगा, अल्लाह भी उसके लिए क्या कर देगा? तंगी कर देगा। लिहाजा ना किसी को तकलीफ दें, ना किसी को सताएं, ना किसी का रास्ता तंग करें, ना किसी के लिए जीना तंग करें। मोहतरम भाइयों आसानी पैदा करें, अपने हाथ और जुबान से दूसरों को महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझ ना आई तो